کیا اب جانتے ہیں؟ رمضان کا ایک سجدہ عام دنوں کے 70 سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ وہ مہینہ جس میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں آپ کی دعائیں قبول ہوں، گناہ معاف ہوں اور قسمت بدل جائے تو یہ بیان آخر تک ضرور سنیں۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا سب سے بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے لیے مخصوص فرمایا۔ اسی مہینے میں جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ نفس کی تربیت، دل کی پاکیزگی اور روح کی بالیدگی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ جب انسان شدید بھوک اور پیاس میں بھی اللہ کی رضا کے لیے خود کو روکے رکھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسے غریبوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کو ہمدردی اور اثار کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ روزے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی تقدیریں رمضان میں بدل گئیں؟ کسی نے نماز کی پابندی شروع کی، کسی نے قرآن سے تعلق جوڑا، کسی نے حرام چھوڑ دیا۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جب افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے تو وہ لمحہ انسان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ جو شخص اس مہینے کی قدر نہیں کرتا وہ در حقیقت خود کو محروم کر لیتا ہے۔ رمضان میں عبادت کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ سحری کے وقت اٹھنا، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا، دن میں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، یہ سب اعمال انسان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر ہم رمضان کو صحیح معنوں میں گزار لیں تو ہماری زندگی سانور سکتی ہے۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا گیا۔ نبی کریم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن سے تعلق بڑھانا انتہائی اہم عبادت ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے نازل ہوا۔ رمضان بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس پر غور کریں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوچیں اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ بھی پڑھ لے تو کتنی نیکیاں جمع ہو سکتی ہے۔ قرآن دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ حسد، بغض، کینہ، تکبر، یہ سب قرآن کے نور سے ختم ہوتے ہیں۔ رمضان میں تراویح کی نماز بھی قرآن سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ جب امام قرآن سناتا ہے تو دل میں عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان میں قرآن پڑھ کر اپنی زندگی بدل لی۔ کوئی گناہوں سے تائب ہوا، کوئی نماز کا پابند بنا، کوئی والدین کا فرمانبردار بن گیا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اصل کامیابی جنت ہے۔ رمضان میں اگر ہم روزانہ تھوڑا وقت قرآن کے لیے نکال لیں تو یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بن سکتا ہے۔ رمضان میں نماز کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرض نماز کے ساتھ نفل نمازوں کی بھی بہت فضیلت ہے۔ تراویح رمضان کی خاص عبادت ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا رمضان کا سب سے قیمتی عمل ہے۔ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہے۔ جو شخص شب قدر میں عبادت کرے، توبہ کرے، آنسو بہائے، اس کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ رمضان میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ لوگ تہجد پڑھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔
نبی کریم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ذکو اور فطرانہ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ مال کو پاک کرتا ہے اور دل کو بھی صاف کرتا ہے۔ رمضان ہمیں تقوی سکھاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد بھی تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے۔ رمضان کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اگر ہماری نماز، قرآن اور نیکی رمضان کے بعد بھی جاری رہے تو سمجھ لیں رمضان قبول ہو گیا۔ رمضان زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ جو شخص اس مہینے میں بھی نہ بدلا وہ کب بدلے گا؟ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے، سچی توبہ کرنے اور عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو شفن قبولیت عطا فرما۔ اللہ، جو گناہ ہم نے جان کر کیے انجانے میں کیے سب کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، اخلاص عطا فرما اور ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلا دے۔ اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ رب العالمین، ہمیں شبن قدر نصیب فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس بیان کو ست جاریہ بنا دے، سننے والوں کے دلوں میں اثر پیدا فرما اور ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز بیانات اب تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل اسلام کی باتیں کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دین دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔